الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کل آپ نے تفسیری ویڈیو کے اندر دو اشخاص کا واقعہ سماعت فرمایا، جن میں سے ایک شخص کافر تھا لیکن مالدار تھا، دوسرا شخص غریب تھا لیکن مومن تھا، اور ان کے واقعے کو پورا آپ نے تفصیل سے سنا، جس سے مقصود یہ تھا کہ آخرت کی پائیداری اور دنیا کی ناپائیداری کا ہمیں اور آپ کو یقین ہو جائے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے دو اشخاص کے حالات اور واقعات سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا، جس کو ہم جزوی کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کی جو تلاوت کردہ آیات ہیں آپ کے روبرو، ان آیات کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی ثابت کیا ہے اور ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کے پائیداری کے قائل ہو جائیں، اور اس مثال کو کلی طور پر لایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جبکہ ان دو اشخاص کا جو واقعہ تھا، ان دو اشخاص کے واقعے سے جو مثال دی گئی تھی وہ جزوی مثال تھی۔ بہرکیف آج کی تلاوت کردہ آیات میں سب سے پہلے تو دنیا کی مثال دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسی کے ضمن میں آگے وہ بھی بتائیں گے کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، تو کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد، دنیا کے فنا ہونے کے بعد کام آئیں گے، اور کون سے ایسے افعال ہیں
جو ہمارے مرنے کے بعد اور اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد کام آنے والے نہیں ہیں، ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر قیامت کا تذکرہ ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، ہماری پیشی ہوگی نہیں ہوں گی، ہم پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو ہم کب روبرو ہوں گے، ہم سے کیا سوال و جواب ہوگا، کیا فیصلے ہوں گے، اور اس وقت ہمارے اور آپ کے حالات کیا ہوں گے، ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہے آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مثال بیان کیجئے عیینہ بن حسین، امیہ بن خلف اور ان جیسے حضرات کے لیے، اور ان کو بتائیں کہ دیکھو بھائی، تمہیں جو اپنے مال پر، اپنے آل و اولاد پر گمان ہے، فخر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، کبر ہے اور نخوت ہے، تو یاد رکھو، اس کو ایک مثال سے سمجھو کہ یہ تمہارے غرور، تمہارے جو مال اور آل ہے، یہ کیسے ختم ہو جائیں گے، یہ کیسے زوال کو قبول کر لیں گے، کیسے یہ نیست و نابود ہو جائیں گے، یہ کیسے ہست سے نیست میں بدل جائیں گی۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اس کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، کماء انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے دنیاوی زندگی کی مثال جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، اور پھر اس پانی کے برسنے کے نتیجے میں فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض، تمام کے تمام روئے زمین کا جو سبزہ تھا، جس کو انسان نے بویا تھا وہ بھی اگا، جس کو انسان نے نہیں بویا تھا وہ بھی جیسے گھاس پھوس اگ گیا، اور یہ کھیت وغیرہ لہلہا اٹھے، دانے وغیرہ بھی آ گئے، اور درخت اتنے گنجان اور اتنے گھنے ہو گئے ان کے پتے وغیرہ کہ ایک ٹہنی دوسرے پیڑ کی ٹہنی میں، ایک پتیاں دوسرے پیڑ کی پتیوں میں سما گئیں، اتنے گھنجان ہوئے۔ پھر یکایک کوئی موسم بہار چلا جاتا ہے اور خزاں کا موسم چلا آتا ہے، یا پھر اسی طرح سمجھیں کہ ایک وقت آتا ہے جب کہ کھیتی پکنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر انسان اس کھیتی کو کاٹ لیتا ہے اور اس کو پیس کر کے یا کوٹ کر کے اس کے دانے کو نکال لیتا ہے، پھر بھوسا ہی بھوسا رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوائیں آتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو ہیں ان بھوسوں کو، ان ذرات کو کبھی دائیں کبھی بائیں اڑائے پھرتی ہیں۔ ٹھیک یہی مثال اس دنیا کی رونق اور اس دنیا کی چمک دمک کی ہے کہ آج آپ کو آباد نظر آ رہی ہے، لیکن یہی کل برباد ہو جائے گی، کیونکہ جو خدا پانی برسا کر کے کھیت کو اگانے پر قادر ہے، وہی خدا موسم بہار کے بعد موسم خزاں کو لا کر کے پتوں کو اور درختوں کو پت جھڑ میں بدلنے پر بھی قادر ہے۔ اسی طرح جو خدا دنیا کو آباد کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ وہ دنیا کو برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ جس خدا نے تم کو اور اسی طرح تمام دنیا کے لوگوں کو مال اور آل سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے وہ مال اور آل کو واپس لینے اور چھیننے پر بھی قادر ہے۔ بہرکیف تو یاد رکھیں، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور، قوت والی اور سکت والی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
کوئی ایسی چیز، کوئی ایسے شے نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو یا اللہ کی قدرت سے اوپر ہو۔ رہی بات تمہارے مال اور اولاد کی، تو یاد رکھنا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو کام آنے والے ہیں وہ آپ کے مال کام نہیں آئیں گے، آپ کی اولاد کام نہیں آئیں گی، بلکہ باقیات صالحہ یعنی اعمال صالحہ کام آنے والی ہیں، اس کے علاوہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص جانتا ہو کہ جو چیز فنا ہونے والی ہے اس پر اترانا یہ غلط بات ہے، یہ اس پر اترانا، گھمنڈ کرنا یہ نادانی، جہالت اور بے وقوفی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسی چیزوں کی کوشش کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں پر اترانی چاہیے جو چیزیں ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پاس باقی رہیں اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں۔ یہ جو مال و اولاد ہے یہ صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ باقی رہنے والے، کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ اعمال صالحہ ہے، وہ باقیات اعمال صالحہ۔ اسی سے مفسرین نے لکھا وہ عمل جو باقی رہنے والے ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کے اندر اپنا ایمان لایا، مومن ہوا، مسلمان ہوا اور اس نے خوب اچھے اچھے کام کیے، اچھے اچھے اعمال کیے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، ریاضت کی اور آپ کی اطاعت کی، اس کے بعد لیکن آگے چل کر وہ مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو یہ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں یہ اعمال بھی ان کے کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہی اعمال کام آئیں گے جو باقیات ہوں گے۔ یعنی عمل کرنے کے بعد اس کا جس طرح وہ اسلام پر زندہ رہا ہو اسی طرح اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہونا چاہیے۔ اگر اسلام پر رہا لیکن اخیر وقت میں وہ ایمان سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، مومن نہ رہا، تو پھر ایسے اعمال بھی کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ رہی بات باقیات صالحات کیا ہیں، کہ اس کے اوپر مفسرین کے کئی سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے کہا کہ باقیات صالحات جو ہیں یہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ کئی ساری روایات آتی ہیں، کچھ روایات طبرانی میں ہے جو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، کچھ روایات ترمذی، مسند احمد، ابن حبان وغیرہ وغیرہ کے اندر ہیں۔ ان تمام روایتوں کو جب جمع کرتے ہیں، ان روایات کے راویوں میں سے کچھ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے راویان ہیں، اور اسی طرح سے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ایسے راویوں سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات کو جمع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ تو باقیات صالحات کے اندر ان حدیثوں کو جب میں نے پڑھا تو کئی سارے الفاظ آئے، کسی میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، کسی میں سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن تمام یہ جو 5-6 حدیثیں ہم نے آج دیکھی ہیں اس باقیات صالحات کے اوپر، ان تمام احادیث کو جمع کیے جائے تو پورے الفاظ یوں بنتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ باقیات صالحات ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد نماز پنجگانہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور مفسرین سے روایت نقل کی جاتی ہے کہ باقیات صالحات سے وہ تمام اعمال ہیں جو نیک عمل ہوں اور اللہ کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
صدقہ ہو وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کے تمام اعمال باقیات صالحات میں سے آتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ جو کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بعض مفسرین نے تو یہاں تک نقل کیا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، انسان فوت ہو جاتا ہے اس دنیا سے، تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا عمل جاری رہتا ہے اور اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہتا ہے، جن میں سے ایک تو صدقہ جاریہ ہے، جن کا یہاں بھی مجھے ذکر نہیں کرنا، اور ایک ہے المال والبنون، یہاں جو کا مال دنیاوی زندگی کی صرف زینت ہے، لیکن اگر کسی نے مال کو راہ خدا میں خرچ کیا، مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کیا، مال کو اللہ کے احکام کے مطابق خرچ کیا، تو یہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت نہیں بلکہ یہ باقیات صالحات میں داخل ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اولاد کو جس طرح کہا کہ اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، لیکن ہم نے اولاد کو اللہ سے ڈرنا سکھایا، ہم نے اولاد کو اکابر کی عزت کرنا سکھایا، ہم نے اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا سکھایا، یعنی کل ملا کر ہم نے اپنی اولاد کو دین پر چلنا سکھایا، تو ہماری اولاد جب جب دین کا کام کرے گی، ہماری اولاد جب جب اللہ کی اطاعت و عبادت اور ریاضت میں لگے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کا فائدہ دیتے رہیں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، تو لہٰذا پتہ چلا اگر مال کو اللہ کے کام میں لگاتے ہیں اور اولاد کو اللہ کے کام میں لگاتے ہیں تو اولاد بھی باقیات صالحات میں سے ہیں۔ بہرکیف لیکن صرف دنیاوی زندگی پر یہ کر لینا، صرف مال پر اترانا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق اس کا استعمال نہ کرنا، اولاد پر صرف فخر کرنا اور تکبر و گھمنڈ کرنا اور اسے دین نہ سکھانا، یہ صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، یہ ہمارے مرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے، اس پر ہمیں نہیں اترانا چاہیے، کیونکہ اس پر اترانا اور اس پر بھروسہ و اعتماد کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے نقصان ہے، ہماری اور آپ کی نادانی ہوگی۔ ہماری اور آپ کی سمجھداری جب صحیح ہوگی جب ہم باقیات صالحات کی تیاری کریں، باقیات صالحات پر ہم عمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود کہا باقیات الصالحات عند ربک ثوابا وخیر عملا، ثواب کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے اور امید کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب قیامت جب آئے گی تو قیامت کیا ہوگا؟ اس دن ہم پہاڑوں کو اب اس کی جگہ سے ہٹا دیں گے، پہاڑوں کو ہم اس کی جگہ سے چلا دیں گے، اور اے مخاطب یعنی اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس وقت موجود ہوں، آپ دیکھیں گے اس وقت زمین بالکل صاف میدان ہے، کھلا ہوا میدان ہے۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ زمین کے اوپر نہ پیڑ پودے ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ مکانات ہوں گے، نہ کہیں اونچائی ہوگی، نہ کہیں نیچائی ہوگی، نہ کہیں کوئی بلندی ہوگی، نہ کہیں کوئی پستی ہوگی، زمین بالکل ہموار ہوگی، اس طرح سے آپ دیکھیں گے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ زمین کے اندر کی چیزیں اوپر آ جائیں گی اور اوپر کی چیزیں اندر چلی جائیں گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو جب تک ابھی دنیا کے اندر ہیں، ابھی تو یہ سور پھونکنے سے پہلے کیا یہ واقعہ ہے کہ تمام چیزوں کو یہ ختم ہو جائے گا، پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جب دوسری بار سور پھونکیں گے تو وَحَشَرْنَاهُمْ، ہم تمام لوگوں کو جمع کر دیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی کسی کی آڑ لے کر چھپ نہیں سکے گا، ہر ایک نیک و بد اور ہر ایک شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو ہوگا۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر جب جمع کریں گے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے، آپ کے روبرو ہو جائیں گے، یعنی صف باندھ کر کے قطاریں لگی ہوئی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے سور پھونکنے کے بعد جب قیامت برپا ہوگی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ مومنوں کے جس صفوں کی تعداد ہے وہ 120 صف ہوں گی، جن میں سے 1,23,999 امتوں کو ملا کر کے
1,23,999 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کم و بیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، ان تمام امتوں کے مومنین کو ملا کر صرف 40 صفیں تیار ہوں گی، جبکہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، سب کے نبی، خاتم الانبیاء، شہنشاہ بطحا، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی تنہا جو امت ہوگی مومنوں کی جماعت میں، وہ 80 صفیں ہوں گی۔ تو لہٰذا یہاں پر سب بند کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا، کہ تم لوگ آ چکے ہو اسی طرح جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جب قیامت کے دن جائیں گے تو پہلی مرتبہ کی طرح پیدا ہوں گے، یعنی ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون، یعنی جس طرح ہمارا ختنہ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر، یہ ختنہ بھی ختم ہو جائے گا، جس طرح ہم پہلی مرتبہ آئے تھے اس طرح ہوگا۔ اور دلیل میں پیش کرتے تھے اول خلق نعید، اس طرح جو کما بدأنا اول خلق نعید، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا كنا فاعلین، یہ آیت و دلیل میں پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن تم لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون کھڑے ہوگے، اور جنہیں لباس پہنایا جائے گا، سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، ذات عالیہ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ ہوگی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، بعض احادیث کے اندر اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا جب موت کا وقت آیا، انہوں کی موت کا وقت جب آیا تو آپ نے کہا مجھے نئے کپڑے دے دو، کیونکہ کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اسی حساب سے اسی کپڑے میں اٹھایا جائے گا جس کپڑے کے اندر اسے کفن دیا گیا ہو۔ تو دیکھیں، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی روایت کو نقل کیا ہے بے شمار۔ تو پھر یہاں جو کہا کہ ننگے بدن کھڑے ہوں گے، تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا، یہ جو کہ کفن میں ہوں گے تو وہ قبر سے اٹھنے کا وقت ہوگا، اور یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اول خلق نعید یا کما خلقناکم اول مرۃ، تو یہ وقت ہوگا میدان حشر کا۔ اور بعض مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ شہداء کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ شہیدوں کے ساتھ یہ حکم ہے کہ شہید آدمی جس کپڑے کے اندر شہید ہو، شہادت کا جام اس نے نوش فرمایا شہید حضرات نے، اسی کپڑے کے اندر اسے دفن کیا جائے، تو اس لیے وہ لوگ جس کپڑے میں شہید ہوئے ہیں وہ لوگ اس طرح سے اسی کپڑے میں اٹھیں گے، یہ جواب بھی دیا ہے۔ بہرکیف یہاں کہا پہلی حالت کی طرح اٹھو گے، بلکہ یہاں تک کہ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بعض حضرات جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ جو قیامت کے قائل نے انہیں کہا جائے گا تم نے تو یہ گمان کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، یعنی لوٹنے کی جگہ کو ہے ہی نہیں ہے تمہارے لیے، وعدے کی کوئی جگہ نہیں، تمہارا تو یہ ایمان تھا، اب تم نے دیکھ لیا جب تم تو ہمارے نبی کی تکذیب کرتے تھے، ہمارے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو جھٹلاتے تھے، اور یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تم ہمارے انبیاء کو قتل بھی کرتے تھے، تم ہمارے نبی کو جھٹلاتے بھی تھے، اور ہمارے نبی کے ماننے والوں کو اور خود انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف دیتے تھے، انہیں ستاتے تھے اور انہیں گالیاں بھی دیتے تھے آپ لوگ، تم لوگ تو یہ کیا ہو گیا، الن نجعل لكم موعدا۔ اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد پھر کہیں گے ووضع الكتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نامہ اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جب نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا تو کہ آپ دیکھیں گے، آپ مجرمین کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے اعمال نامے جو اس کی کتابوں میں درج ہیں اس کو دیکھ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے کہ کیا حال ہوگا۔ اور یہاں تک کہ سورہ حاقہ میں یہاں تک کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
تو وہ لوگ کہیں گے اما من اوتی کتاب شمال فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہیں گے کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال دیا ہی نہیں جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا حساب کیا ہے، ولم ادری ما حسابیہ۔ تو بہر کیف تو اس طرح سے ہوگا ما لہذا الکتاب لا یغادر، ایک تو ڈریں گے اور پھر کہیں گے یہ کیا نام اعمال ہے، اس نے تو نہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا ہے اور نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے، تمام کے تمام گناہوں کو لکھ ڈالا اس نے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ اپنے تمام چھوٹے موٹے کیے ہوئے کو عمل کو یہ کر لیں گے۔ تو یہاں سے مفسرین نے کہا دیکھو یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، بعض مفسرین نے کہا جیسے سعید بن جبیر اور عطا وغیرہ کا قول آیا ہے، ایک نے کہا ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ کبیرہ گناہ یہ ہے کہ نامحرم عورت کا بوسہ لینا، ان سے بات کرنا، یہ صغیرہ گناہ، اور ان کے ساتھ زنا کرنا یہ کبیرہ گناہ۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا مسکرانا کسی کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر، یہ صغیرہ گناہ، اور قہقہا لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بہرکیف ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو تم حقیر کر سمجھتے ہو اس سے بھی بچا کرو، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر کے یہی بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو اس میں پائے گا، اس نے جو اچھا کام کیا ہوگا اس کو بھی اس کے اندر پائے گا، اور جو اس نے برا کام کیا ہوگا اس کو بھی اس کے اندر وہ پانے والا ہے۔ اس کے بعد ولا یظلم ربک احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرا پروردگار ہیں وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان نے گناہ کیا ہی نہیں اس گناہ کو لکھ لے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ جو ثواب کا کام، جو نیکی کا کام، جو اچھا کام ہم نے اور آپ نے کیا ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ لکھیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرہ برابر ظلم نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی ہوگی ہمارے اور آپ کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے دوگنا کر کے دیتا ہے۔ تو ظلم کرنے کی بات، نا انصافی کرنے کی بات تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهُ مِن لَدُنْ يُضَاعِفْهَا، اس کو دوگنا کر کے، اس کو بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ تو بہرکیف ان تمام باتوں کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو باقیات صالحات کو اپنانے کی اور باقیات صالحات کی تیاری کرنے کی، باقیات صالحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو اموال ہیں، جو ہمارے اولاد ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام میں لگانے کی اور اپنی راہ میں اس کو خرچ کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ان تمام باتوں کو، جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، جیسے قیامت کا عقیدہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کا عقیدہ سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیاوی زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر اچھی طرح بٹھائیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں ترجمہ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بات کو ختم کرتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کیجئے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم نے آسمان سے برسایا، فاختلط به نبات الارض، پھر اس پانی کے ذریعے سے دنیا کا، زمین کا سبزہ سرسبز و شاداب ہو گیا، رل مل گیا، فاصبح حشیما تدروه الریاح، پھر یکایک اور پھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ اور چورا چورا ہو گیا جس کو ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی زینت ہیں،
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال تو تیرے پروردگار کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور امید کے بھی اعتبار سے بہتر ہے۔ اور دنیاوی زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ تو دنیا میں بھی ہمیشہ باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، اس کا بھی اعتبار نیچے جائے کہ آخرت کے لیے ہم اس کے بارے میں امید رکھیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور اے مخاطب تو زمین کو کھلا ہوا دیکھے گا، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو جمع کریں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور آپ کے پروردگار کے سامنے وہ سب باندھ کر پیش کیے جائیں گے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہم کہیں گے، اس وقت کہا جائے گا ان سے کہ یقیناً تم ہمارے پاس آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بل زعمتم، بلکہ تم نے تو گمان یہ کیا تھا، الن نجعل لکم موعدا، کہ ہم وعدے کے وقت کو تمہارے لیے مقرر ہی نہیں کریں گے ہرگز، ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ، تو آپ گنہگاروں کو دیکھیں گے، مشفقین مما فیہ، اس حال میں کہ اس نامہ اعمال کے اندر لکھی ہوئی باتوں سے وہ ڈر رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہہ رہے ہوں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری کم بختی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا نام اعمال ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس نے نہ تو چھوٹے گناہوں کو چھوڑا نہ بڑے گناہوں کو چھوڑا، الا احصاها، مگر سب کو ہی شمار کر لیا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، وہ اپنے کیے ہوئے تمام اعمال کو اس میں موجود پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا پالنہار جو ہے، آپ کا پروردگار جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔